صبح صبح میاں بیوی کا خوب جھگڑا ہو گیا. بیگم صاحبہ غضبناک ہو کر بولی بس بہت کر لیا برداشت، اب میں مزید 1 منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. اور میاں جی بھی تیش میں تھے، بولے میں بھی تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں، دفتر سے واپس آؤں تو مجھے گھر میں نظر مت آنا. میاں اسی طرح غصے میں بڑبڑاتے دفتر کی طرف چل دیے. بیگم صاحبہ نے اپنی امی کو فون کیا کہ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر بچوں سمیت میکے واپس آ رہی ہوں، اب مزید وہاں نہیں رہ سکتی. ماں نے کہا انسان کی اولاد بن کر آرام سے وہیں بیٹھی رہے، تیری بڑی بہن بھی اپنے میاں سے لڑ کر آئی تھی اور اسی ضد میں طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اب تو نے وہی ڈرامہ شروع کر دیا. خبردار جو ادھر قدم بھی رکھا تو صلح کر لے میاں سے، وہ اتنا برا بھی نہیں ہے. جب ماں نے لال جھنڈی دکھائی، یعنی وہ گھر میں آنے سے روک دیا، منع کر دیا، تو بیگم صاحبہ کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. جب رو کر تھکی تو دل ہلکا ہو چکا تھا. میاں یعنی ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی پر غور کیا تو اپنی بھی کافی غلطیاں نظر آئیں. منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی اور میاں کی پسند کی ڈش بنانی شروع کر دی اور ساتھ اسپیشل کھیر بھی بنا لی. سوچا شام کو میاں جی تھکے آ رہے آئیں گے تو ان سے معافی بھی مانگ لوں گی اور اپنا گھر پھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے. شام کو میاں جی گھر آئے، بیگم نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا، ویلکم کیا جیسے صبح کچھ بھی نہ ہوا ہو. میاں جی کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی. کھانا کھانے کے بعد میاں جی جب کھیر کھا رہے تھے بولے بیگم کبھی کبھار میں بھی زیادتی کر جاتا ہوں، تم دل پر مت لیا کرو، بندہ بشر ہوں، غصہ آ جاتا ہے. میاں جی بیگم کے شکر گزار ہو رہے تھے اور بیگم صاحبہ دل ہی دل میں اپنی ماں کو دعائیں دے رہی تھی جس کی سختی نے اس کو غلط قدم اٹھانے سے روکا تھا، ورنہ جذباتی فیصلے نے تو میرا گھر تباہ کر دینا تھا. اس فرضی ہسٹوری سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر والدین اپنی شادی شدہ اولاد کی ہر جائز ناجائز بات کی سپورٹ کرنا بند کر دیں تو رشتے بچ جاتے ہیں. آزما کر دیکھ لیجیے.